حضرت سعد بن ابی وقاص ساری کائنات کہندی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لیکن ایتھے سمجھن والی گل ہے جڑا حضور دے دشمن دی طرف تیر چلاوے، حضور دے دشمناں دی طرف جاوے ہے جی انہاں دا مقابلہ کرے تے حضور کی فرماندے فدا کا ابی و امی یا سعد ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے اوتے قربان تیر چلا کافراں وال، کی چلا بھئی تیر چلا کافراں وال، اور حضرت سعد فرماندے میرے ترکش ایک میدان عہد والے دن کوئی بہت زیادہ تیر نہیں سن، تھوڑے جا تیر سن، بڑی توجہ نہ گل سننی، کہنے امام الانبیاء نے ترکش پکڑیا، میں آگے کھڑیا، امام الانبیاء میں نے تیر پکڑان، میں تیر کافرہ دی طرف چلاما، کہنے حضور نے میں نے 1000 تو زیادہ مرتبہ تیر پکڑائے، میں 1000 تو زیادہ مرتبہ کافرہ دی طرف چلایا، حضور نے ہر تیر چلان سے کیا رمے یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تو آڑے ہوتے قربان، کہنے جدو میں سوچا بھی میرے ترکشے دے تیری تھوڑن، کہنے میں ایک تیر دے پر نو تھوڑا جا نشان لگا لیا، اور نشان لگا لیا، کہنے حضور نے میں نے وہ تیر پکڑایا، میں تیر چلایا، تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء نے وہی تیر پھر میں نے پکڑا دیتا، کہنے پھر میں کافروں دی طرف چلایا، کہنے حضور نے پھر وہی تیر پر چلایا، پکڑایا، میں پھر تیر کافروں دی طرف، کہنے میں چلاندہ رہا، ایتا امام الانبیاء دی ذات سی نا، شاعر کہندہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا، اللہ اکبر سبحان اللہ کیا بات، بھائی نہیں آیا تیر واپس کماں آیا نہ چلے ہو، کیوں نہیں آیا؟ اے تا کہنے سن بندہ 150 وے فیض آباد تے کلہ ویل چیر تے بیٹھے ہونے کیا یا رسول اللہ نبی 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 یا رسول اللہ۔ بس ایتنک سمجھن والی بات ہے، دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا، حافظ شرازی ہے تو بڑا رند آدمی لیکن کہندہ دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا، حافظ شرازی کہندہ چلے آئے نہ سوچا کر کہ فلاں حضور نال کیوں نہیں پیار کردہ، فلاں کیوں نہیں آندہ، فلاں کیوں نہیں آندہ، فلاں کے پیار کیوں نہیں کردہ، کہندہ ہر ایک دے بستی جی نہیں، دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا، حافظ شرازی کہندہ اللہ اپنے حبیب دی محبت چن کے بندے نو دیندہ، ہر کسی نو نہیں دیندہ، ہر ایک دے بستی گل نہیں ہو چلیا، باقی سارے ہی سننا پھر ایت گل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو واللہ یجتبی الیہ من یشاء اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس نو چاہے اپنے حبیب دی محبت دیندہ، اور اقبال کہندہ سڑیا نہ کر، اے نہ کر یا کر، اے کیوں کر دین اس طرح، اے کیوں کر دین اس طرح، اے جناب دیوانے ہوئے پھر دین، اے پاگل ہوئے پھر دین، میں قرآن تو دلیل دیندہ جاواں، ویسے جناب وقتم کیا کہ گفتم کیا، آج جنہاں نے نہیں مننا نا ہوتا ابو جال سامنے کلتریاں کلمہ پڑھیا کیوں نہیں منیا، کہ جنہاں مننا سی حضرت خزیمہ انصاری امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا مدینہ دی گلی دیہاتی آیا گھوڑے بیچن، حضور نے اس نے سودا کیتا، اور امام الانبیاء نے جدو سودا کیتا تو جناب امام الانبیاء نے فرمایا بھی ایتے ٹھہرو میں گھروں گھوڑے دی قیمت لے کے آ رہا، امام الانبیاء جدو گھروں اس دی قیمت لے کے آئے جو دیہاتی کہنے لگا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا، حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا، اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے، عرض کی دی یا رسول اللہ کی ماجرا، فرمایا دیہاتی نال میں گھوڑے دا سودا کیتا تے اے کہندا تسی میرے نال سودا نہیں کیتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے میں کہنا تسی سودا کیتا، اللہ دی قسم اٹھا دیتی، حضور نے فرمایا خزیمہ تو تا موجود ہی نہیں ایسا پھر گواہی کس طرح دینا، اور اللہ دی قسم اٹھا کے گواہی دینا کس طرح دینا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسا فرمایا رب ہے ایسا من لیا، تسا فرمایا جنت ہے ایسا من لئی، تسا فرمایا دوزخ ہے ایسا من لئی، تسا فرمایا معاشر ہے ایسی من لیا، ایسی ایمان لیا ہے کہ حضور تسی اس سے زبان جو فرما رہے ہو میں دیہاتی نہ سودا کیتا میں گواہی نہ دیا، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اے ہے دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا، ادھر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں نہیں مان رہے، ادھر ویکھو نے کہا حضور میں گواہی دینا، حضور نے فرمایا قیامت تک ایک مرد کی گواہی ایک دے برابر ہے، خزیمہ نے اپنے نبی دے بن ویکھے گواہی دیتی ہے ایک دی دو دے برابر ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اے ہے کائنات
ز فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشد کے جائی جاز نظیری نیشابوری کہنے میں جدو سر دے بالے تو پیرہ دے ناخنوں تک حضور دی سیرت پڑی نا تے میرے دل نے گواہی لانی کہ دل لانے تے تھلا کائنات دل لان دی جگہ ہے ہی اور کوئی نہیں کائنات اننے با محبت کرن دی ہے ہی اور جگہ کوئی نہیں او حضور دی ذات ہے بے شک تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد بس آن دی دے رہے کی دے رہے بھئی حضور دی بارگاہ وچ آن دی دے رہے ادھر ایتے پتہ کی گل ہے سارا کچھ کھا پی کے پھر تنقید اسلام تے پھر جناب سارا کچھ اسلام دے نا تے اے ملک اسلام دے نا تے بنا کے ایتے جناب ہر عہدے اسلام دے نا تے لے کے اور حضور دے نالین مبارک نال لگی ہوئی خاک دے صدقے پاکستان ملیا لیکن کھا کے جدو حضور دی عزت دیواری آئے سارے سے ڈھا دینے تھلے نہیں جی میں کہ توڑی ہے اس طرح دیواری آئے تو تسی نہ سکہ سڑ دے ہو نہ سنہ چھڑ دے ہو جدو حضور دیواری آ جائے تو تانوں کی پہنچاندہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا حضرت سعد بن ربی دی گل سنائی جاواں جناب اجازت ہے حضرت سعد بن ربی پہلے انہاں دی پہلی گل سناواں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ امام الانبیاء علیہ التحیت والثناء حضور غزوہ احد شریف تو پہلے حضرت سعد بن ربی دے گھر تشریف لے آئے حضور نے حضرت سعد بن ربی نے فرمایا سعد دروازہ بند کر دیو کھڑکیاں بند کر دیو میں تواڈے نال کوئی راز و نیاز دی گلاں کرنی ہے جدو حضور نے فرمایا نا حضرت سعد بن ربی نے گھر دا دروازہ بھی بند کر دیتا کھڑکیاں بھی بند کرتا حضور نے گفتگو فرمائی امام الانبیاء تشریف لے گئے واپس تشریف لے گئے جدو امام الانبیاء واپس تشریف لے گئے نا تے حضرت سعد دی زوجہ آ گئی بیوی آ گئی اے ہے فإن بی ووالدتی وارد لرد محمد منکم وقاؤ اے ہے اس کا عملی تصویر حضرت سعد بن ربی دی زوجہ آ گئی کہنے لگیاں سعد دسو حضور نے تواڈے نال راز دیاں کی گلاں کیتیاں حضرت سعد نے فرمایا ساکلت قوم میں کا فرمایا تیری ماں تینو روئے تینو اس نا کی غرض ہے کہ حضور نے میرے نال راز دیاں کی گلاں کریاں حضور نے تو فرمایا سی سعد راز دی گل ہے انہاں کیا سعد میں دروازے دے پیچھے کھڑی ہو کے نا چھپ کے تواڈیاں گلاں جڑیاں حضور نال راز دی ہویاں نا او سن لیاں حضرت سعد نے اے جدوں سنیا نا کہ حضرت سعد کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی بیوی دے بال پکڑے کس دے بھائی لونڈی دے نہیں بیوی دے اس واسطے کہ فإن ابی ووالدتی وارد لرد محمد منکم وقاؤ اے کائنات ہر شے تو وقت کے حضور نہ پیار کرنا اپنی بیوی دے بال پکڑے اور انہاں نو ہتھ وچ لپیٹے اس طرح اس تے اپنے ہاتھ انہاں دی جناب جڑی ٹٹیا سی نا بالاں دی اس نو اس طرح ہاتھ کر کے اے دل تھام کے گل سننی اس واسطے کہ ساڈے کو تا حضور دے واسطے چاچے مامے نہیں چھڈے جاندے نا اے ساڈے کو تے رشتہ داریاں ایتھے بیوی ہے بیوی عزت ہوندی ہے جی این کر کے ہاتھ تے لپیٹیا اور دھکے دینے ہوئے این کر کے اس جانب چل پے جتے حضور چلے پیچھے پیچھے چل پے امام الانبیاء نے ایک عورت دے رون دی آواز سنی چیخن دی آواز سنی حضور نے توقع فرمایا حضور کھڑے ہو گئے حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت سعد اپنی بیوی نو اس طرح دھکے دینے ہوئے حضور دی جانب چل رہے ہیں حضور نے فرمایا سعد ایک ہی ماجرا انہاں نے عرض کی یا رسول اللہ تو سا فرمایا سی میں تیرے نال راز دی گلاں کر کے جا رہا اے میری بیوی ہے اے عورت ہے اس نے سن لیاں تے ایندے منہ گل کھلونی نہیں کل مدینے وچ باہر نکل جائے گی تے تسی اے کہو سعد میرا ایک راز بھی نہیں رکھ سکیا حکم دیو دھون لانی یا طلاق دینی اے ہے حضور نال اللہ وال پیار کرنا اے ہر رشتے تو بعد کے حضور نال پیار کرنا اے حضور دی بات اے جناب ایتھے دیرا حج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور نال پیار کرنا کس طرح میں ہیں جی حضور نال پیار کرنا کس طرح میں اے تا جناب او کی کہندے جناب حضور دے نال جڑی محبت ہے نا او پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی یہ میں کر لوں یا نہیں کر لوں ممتاز قادری نے کس کولوں پوچھا علم الدین نے کس کو پوچھا اچھا چلو ہوتے چلے جانے مولا کائنات نو جدو حضور نے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جدو ناکہ بندی کروا دیتی فتح مکہ تو پہلے اے علماء بیٹھے میری تصحیح کرن میں جناب حاضر ہوں جناب حضور نے فتح مکہ تو پہلے مدینہ پاک دی ناکہ بندی کروا دی حضور نے فرمایا مدینہ تو کوئی باہر نہیں جائے گا جڑا باہروں آئے گا وہ اندر مدینہ شہر نہیں داخل ہو سکتا ایک عورت خط لے کے چلی مدینے تو حضور نے مولا کائنات کو بلایا فرمایا علی ادھر آؤ حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات کو فرمایا اور روضہ خاک تے ایک عورت جا رہی جاؤ اس کو خط لے کے آؤ با اتنے
ہی کیا نا مولا کائنات چل پے مولا کائنات فرماندے اسی چل دے گئے کہندے جدوں میری پہلی نظر پئی نا تا عورت اس خات رودا خات تے مقام تے جا رہی سی اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی تم سے نہ چھپا اور تم پر کروڑوں درود ہیں جی حضور دی ذات حضور کہندے حضور پتہ نہیں عورت کس ٹائم کتھوں چلی ہونی لیکن مولا کائنات حضور نے فرمایا رودا خات تے جا رہی مولا کائنات فرماندے جدوں میں پہلی نظر اس نے دیکھیا نا تو رودا خات تے جا رہی سی مولا کائنات فرماندے جا کے اس دی اونٹ دی نکیل جڑی نا پکڑ کے تھلے بٹھا دیتی ہن جدوں بٹھائی اور جناب اس دی اونٹنی تھلے بٹھا دیتی مولا کائنات نے فرمایا خط کٹ کی کیا خط کٹ عورت کہنے لگی خط میرے کو کوئی نہیں مولا کائنات نے فرمایا خط کٹ دے انہیں عورت نے کیا خط میرے کو کوئی نہیں اگے سنو علی کی کہہ رہے ہیں مولا کائنات نے فرمایا حضور فرمانے خط تیرے کو ہے تو کہنی نہیں ہے کیویں ممکن ہے اور جدو اللہ تعالیٰ کرن لگی نا تو اے مولا کائنات نے حضور کو نہیں سی پوچھا بھئی خط کے میں لے کے آنا حضور مولا کائنات فرمان لگے خط دے دے ورنہ لانور جر دن کے فرمایا میں تینوں برہنہ کر کے جتھو بھی کرنا پیا نا خط لے کے جاواں گا حضور نے فرمایا خط ہے تو کہنی نہیں ہے مومن نو اتنا تو یقین ہونا چاہیے ہاں جی اتنا یقین تو ہونا چاہیے مولا کائنات فرمان دے انہیں والاں دے جوڑے چوئن خط کاٹ کے دے دیتا ہے با مومن ہو ہوندا جدو حضور دا فرمان آ جاوے پھر سر ڈھالنا پھر سر چکنا نہیں بابا جی فرماتے سن گناہگار واسطے معافی بلکہ معافیان اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو دنیا میں مدعی تم عقبہ میں مدعا تم مجھ سے مریض عشق کا درد تم دوا تم اور جناب آج جڑے پاکاں دا عرص ہے نا جناب بزرگاں دا جس طرح اولیاء جناب اس طرح بزرگاں دے عرصن اور جنہاں دے واسطے اسی آئے بیٹھے ہیں جنہاں دی یاد اے پاکان امتن نا پاکان امتن حضرت داتا علی اجمیری ہو گئے حضرت خواجہ اجمیری ہو گئے حضرت مجدد الفسانی ہو گئے حضرت پیران پیر ہو گئے حضرت شاہ نقشبند ہو گئے سارے جناب پاکان امتن تعالیٰ در فرماتے ہیں قیامت آڑا اس دن منظر ہونا جدو جناب قیامت آڑا آنا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اس دی تشریح امیر المجاہدین نے کمال کر دیتا کیا کہ قیامت آڑے دن ساڑھے ورگے گناہگار ہونے اور حضور نو جناب گھیرے ہونا ان کر کے جناب اولین و آخرین ہونے اور جناب جھنمٹ ہونا حضور دے کہ یا رسول اللہ میں پھنس گیا 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 جدو سارے نے گھیرے ہونا نا کہ جڑے امت دے پاک لوگ ہونے انہاں کو جناب گناہ نہیں ہونا اے حضور کو کیویں جان کے اتنی مخلوق دے گھیرے ہونا انہاں پھر ساڑھے ورگے گناہگاراں نو کہنا ایک ایک گناہ ادھار دے دو ایک ایک گناہ ادھار دے دو پھر ایک گناہ لے کے جدو حضور دی بارگاہ جان گے نا تو حضور فرمان گے علی اجمیری تسی کدھر تے فرمایا یا رسول اللہ تواڈے کو پہنچن دا کوئی ذریعہ سی کہ کول گناہ ہونا چاہیے میرے آقا مولا صلی اللہ بس اے ہے گناہگار بن کے رہنا ہاں گناہگار دی معافیان غدار دی معافی نہیں ہے ہاں گناہگار بن کے رہنا گناہ میرے آقا مولا صلی اللہ اے کوئی بڑا قیامت تک ایک بندے نے بابا جی کے سامنے گل کر دی تھی بابا جی نے پھر چڑی نس پیش کی تھی انہوں نے کہا جی اس طرح بابا جی فرمایا حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت تا ہے بڑے گناہ والے واسطے اور تو قیامت تک حضور دی شفاعت تو کوئی بڑا گناہ لے کے کیا بات بس اتنی بات ہے بھائی حضور نال وفا کرنی اور کی کرنا بھائی اننے واہ کرنی کیویں کرنی بھائی اننے واہ حضور نال محبت کرنی اور اننے واہ کرنی ایک کوئی شے جڑی ہر جگہ کم آنی ہر جگہ دنیا تے بھی ایتا او حضرت واصف علی واصف ہے نا داری منڈے درویشن او کہندے سن انسان کی آنکھ کھلتی اس وقت ہے جب بند ہونے کو آتی ہے اے تا پتہ لگ جانا جدو این قبر تے جانا فرشتے آ کے پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دس ہوئے دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سا تے جدو ساڈے غلاماں کو پوچھن گے اسی کہاں گے ساڈے کو پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے نعرہ رسالت نعرہ رسالت حرمت پہ تیری حرمت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے یا نبی حرمت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے یا نبی عزت پہ تیری یا نبی ہم جان لٹا دیں یا نبی ہے مشن جو تیرا یا نبی ہم لے کر نکلے یا نبی یہ تیرے حکم پہ یا نبی ہم پھیلا دیں گے یا نبی رستے میں جو آیا یا نبی وہ کٹ جائے گا یا نبی رستے میں جو آیا یا نبی وہ کٹ جائے گا یا نبی اور اسلام جڑا نا وہ دلیل
دین ہے کس دا دین ہے بھائی دلیرہ دا دین ہے اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ اسلام بندے کھڑکانا سمجھتے ہو بندے ججوڑ کے جب بندہ کہہ ہوئے نا 14ویں صدی بھی 15ویں صدی بھی کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا باہمیں ویل چیئر دے ہوئے اسلام انہوں فیض آباد لے جاندہ چلتی گولیاں سامنے بٹھا دیندہ گھسیڑ کے چیلنج لے جاندہ لیکن اسلام اقبال کہندہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا بندے اسلام کھڑکا کے لیندہ کیمیں کھڑکا کے لیندہ پہلے احد لے جاندہ بدر لے جاندہ احد لے جاندہ خندق لے جاندہ مریسی لے جاندہ مستلق لے جاندہ تبوک لے جاندہ پھر جا کے کہندہ رضی اللہ عنہم ورضوان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پھر کہندہ اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور جھلیو اسلام دلیرہ دا دین ہے اے آج جناب ساڑھے ہوتے مسلط ہو گئے نا ہو جائے جڑے جناب کہنے ان کے جدو کھوڑے آوے سر جھکا دیو کل یوم تکبیر ہے جی یوم تکبیر 26 کروڑ بنان گے تے اتھے جناب فلسطینی کٹ رہے ہونگے وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اے وہ بھی کہنے انہوں کہ تسا کیڑی یوم تکبیر منانی یوم تکبیر منائے تو صلاح الدین ایوبی منائے تو آڑے آتے اگر خالد ٹینک ہے تو خالد ٹینک چلان واسطے جرت بھی تا خالد بن ولید آلی چاہی دی نا غوری چلان واسطے جرت بھی تا غوری آلی چاہی دی نا اور کون کہنی سی غوری آیا میں کہ غوری نہیں آیا تا اے حال ہو گیا نا جو غوری ایک باری بھی آیا ہوندہ تا فلسطین تے ظلم نہ ہوندہ تو آنو تا مسخرے پن تو جناب ٹائم ملے گا تو آنو پتہ لگے گا کہ تو آڑے نال بڑے ہیں کیے تو آنو جناب کسی اور چیزاں تو فرصت ملے گی تو آنو پتہ لگے گا کہ تو آڑے فلسطین نال روہنگا دے برما دے مسلمانہ نال بڑھ کی گئی اور جناب سیدھا جناب مستو اور جناب لٹے ہوئے اقبال کہنا یہ جناب حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ایک کال خرد آڑے ہونے کیڑے ہونے خرد آڑے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ خرد کہہ بھی دے یوم تکبیر تے کیڑی گل لے ایتھے تا جناب برکے خان 50,000 دا لشکر لے کے کھڑے ہوئے سامنے ہلاکو خان دا 1.5 لاکھ دا لشکر ہوئے اینے جالوت دا مقام ہوئے دریاوی جمع ہوئے اتنی سردی ہوئے دریا جم گیا ہوئے اتنی تہ جم گئی ہوئے اور سامنے برکے خان دا لشکر ہوئے ہلاکو خان دیا فوجہ مسلمانہ دے لشکر ہوتے حملہ کرن 50,000 تے 1.5 لاکھ حملہ کر دے کافران دی فوج اور جناب حملہ کرن مسلمانہ دے پاؤں اکھڑ جان برکے خان دا ذاتی دستہ جناب ذاتی باڈی گارڈ سن وہ بھی نکل کے 300 جناب نکل جان اور جناب پیچھے ہٹ جان جناب جنگ تو جناب برکے خان کھڑے ہو کے کہے آ اسلام آ ہون تیرا نا کون لے گا ہون تا تو مٹ جائے گا ادھر بغداد دی سلطنت بھی تاراج ہو گئی ہون تیرا نا لینا لگا کون ہوئے گا اقبال کہندہ اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ اور جڑا 300 ذاتی دستہ گارڈ نکلے سی نا بار وہ پہاڑیاں تو گھوم کے آئے انہاں پچھوں آگے 1.5 لاکھ ہلاکو خان دی فوج ہوتے حملہ کیتا وہ فوج سمجھ نہ سکی کہ پچھوں حملہ کرنے والے 300 یا 3,000 یا 30,000 وہ ساری فوج جمع ہوئے دریا تے چڑھ گئی اللہ دے حکم نہ جمع ہوئے دریا بھی چلن لگ پیا تے ساری فوج نیست و نابود ہو گئی اور تسی جناب اسباب نو روندے ہو اسی تا 300 بھی ہو یہ 1.5 لاکھ نو اگے لا لیندے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah labbaik لبیک یا رسول اللہ اس قوم نو دلیری دی گلاں سناؤ آکے جناب اے کوئی نہیں اے مومن کدی بھی اسلحہ نال نہیں لڑیا ہیں جی مومن کدی اسلحہ نال لڑے نہیں مومن اسلحہ نال نہیں لڑے آج تک اے تاریخ ہے بدر اچ کتنا اسلحہ سی بھائی 8 تلوار کھانا سے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں احد اچ کی سی خندق اچ کی سی خندق اچ جناب جدو عمر بن عبد ود نو مولا کائنات نے واصل جہنم کیتا نا تے او سارا 50,000 پورا عرب جا کے خندق دے بہانے تے کھڑا ہو گیا
اور انہوں نے کیا سی بھی خندق کراس کرنی تو پھر ادھر دیکھو جناب وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام ہاں جی تیری ہر بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود اور بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کہنے جدو 5000 دا لشکر خندق دے سامنے آیا نا تے امام الانبیاء خود اپنی تلوار لے کے جس سے ہوتے لکھے سی ام الجبال مکرمتن وفی العار جبنن ہاں جی وفی الجبن لا ینجو من القدری حضور دی مبارک تلوار تے لکھے سی آگے بڑھنا عزت ہے پیچھے ہٹنا بزدلی ہے اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا اے حضور دی مبارک تلوار تے لکھے سی امام الانبیاء 5000 دے مقابلے خود تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو گئے آج جناب حضور دے بارساں ہوئے جناب چاہیدہ سی نا جنہ کو حکومتان استامن اسلامی ممالک دے سربراہ ایک بھی جا کے غزہ دے کھڑا ہو جاندہ اور کہنا مارو بم ہن میں خود کھڑیاں ایک ساڑھا جرنل چلا جاندہ ایک ہے جناب جتنے سیاسی ہے جناب کھڑے نو حکمران ایک چلا جاندہ اور کہنا ہن غزہ دے کسے بچے نو ماریا تب میرے ہوتے آئے گا گل تے جناب شام تک اسرائیل دی بہاں بول جانے سی لیکن اقبال کہندہ کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اقبال کہندہ جس دیئے گھر بے کے ٹنگا کمی جاری ہوں اس نو کی پتا ہوئے کہ جناب فلسطین دے اندر جناب کردے بچے دا کس طرح آئے گا جنگ اجنادین اور اجنادین دوویں طریقے نہ پڑھ دینا لفظ اجنادین حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے کتنے بھائی 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے اور جناب 60 نہ سارا دن 60,000 نہ جنگ لگ رہے حضرت فاروق اعظم نے کسی نے خط لکھ دیتا انہوں نے کہا امیر المومنین مسلمانہ کو 40,000 دا لشکر سی اے خالد بن ولید نے کی کیتا کہ جناب 60,000 دے مقابلے 60 بندے نہ جنگ لڑتے رہن اگر سارے شہید ہو جاندے تو پھر حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت خالد بن ولید نے فرمایا خالد اے تو کی کیتا 60 بندے کاٹ کے لے گیا حضرت خالد بن ولید نے جواب لکھا امیر المومنین اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ اللہ تعالیٰ فرماندا ایک کو ہو گیا 1000 دے مقابلے میں تانوں فتح دیاں گا میں ویکھنا سی او ساڈے بارے کہندا یا کسے اور دے بارے کہندا اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جان باز ہے یا حیدر کرار اور تسی کی سمجھ جو اسباب دے نالے اقبال کلندر لاہوری کو پوچھ لینا سی اے مشایخ دیاں علماء دیاں گلنا تا تانوں ماڑیاں لگیاں اقبال 10 مولا کائنات نے خیبر دا دروازہ کھبے ہاتھے چکیا او کوئی ڈنڈ بیٹھ کا طاقت سی او کوئی جناب جسمانی طاقت سی اقبال کہنا نہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری اقبال کہنا ادھر آ کوفے دی مسجد وچ دیکھ ایک بندہ ملن آیا مولا کائنات نو آپ خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے خشک ٹکڑے جدو کھا رہا ہے تو انہیں کیا میں علی نے ملنا آپ نے فرمایا بیٹھ جا تیری ملاقات کرانے آپ نے جدو ٹکڑے کھا دے تے منہ تے ہاتھ پھیریا دعا منگی آپ نے فرمایا 10 کی گل ہے انہیں کہا جی میں علی نو ملنا فرمایا مینوں علی کہنے انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر دا دروازہ پٹھے ہاتھ تے چکیا جنہوں 70 مل کے ہلا نہ سکے اس علی نو ملنا آپ نے فرمایا جھلیا او ساڈی روحانی طاقت ہے ساڈی جسمانی طاقت ہے ہاں اقبال کہندا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش اے مسلمان دا جڑا پاور ہے روحانی پاور ہوندی کیڑی پاور اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ جے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیتا تو لا الہ الا اللہ دی پاور نال کیتا جے سلطان الہند نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور نہ پڑھایا اے تا پتہ ہی کوئی نہیں نا جناب انہاں دا اللہ رسول کوئی ہووے تا نا انہاں دا جناب کوئی معبود ہووے تا نا انہاں دا کوئی خدا ہووے تا نا انہاں دے سجدے ہوندے جا کے آئیے مفت دروازے تے انہاں دے سجدے اے ہن بعد چ کوئی یہ نہ کہندا پھر کہ حافظ صاحب نے سیاسی گفتگو شروع کر دیتی ہاں جناب اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے ہاں جس نو جناب گھر منہ دھون دا بھی پتہ نہیں وہ بھی آگے کہندا جی تانوں پتہ سیاسی میں کہ چل اسی مذہبی بن جانے تسی سیاسی بن جاؤ کچھ تک کرو 76 سالاں جناب یوم تکبیر دے نا تے ملک دا جناب سارا کچھ کھا گئے ہو تانوں کدی کوئی شرم نہیں آئی کشمیر ہو لے گئے سارا کچھ گھر بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر فردا ہو ہیں جی اور بیٹھے ہوئے ہو جناب چپ کر کے جیسی کوئی حق کی گل کر دئی ہو تو جناب یہ کہندے نے فسادی میں کہ تسی باویں فسادی کہو باویں جہادی کہو باویں جو مرضی کہو اساں ایک گل سمجھی ہوئی اور پڑھی ہوئی کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ ہاں جی اتے شیر شاہ سوری بیٹھے ہوئے یا اتے احمد شاہ ابدالی بیٹھے ہوئے اتے نواز شریف ہوئے یا زرداری ہوئے اتے عمران خان
ہوئے یا مشرف ہوئے یا ہوئے یا بھٹو ہوئے ایوب ہوئے یا جناب کوئی بھی ہوئے ساڈا اے ڈیوٹی کہ اسی حق گل کرنی اسا حق گل کرنی جے تانوں حق نہ تکلیف ہے تے پھر اے سمجھو اسی تہاڈی تکلیف وچ اضافہ کرن واسطے موجود ہاں کیا بات یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک تھک گئے ہو بھئی میں بس کر دیا میری گل سنو اے گل سنو بیٹھو 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 اس طرح نہیں اسی گل نہ کرن والے جڑیاں دی تے سنان دے بھی جڑیاں نوں قائل ہاں اے حضرت دا فیض ہے میں نال بیٹھیا میں اس طرح تقریر کردا نہیں لیکن جدو جڑیاں کول آئی ہے نا تے پھر گلاں بھی جڑیاں والیاں کری دیاں ٹھیک ہے تے دوسری گل اے کہ اے ڈھیلے ڈھیلے نعرے نہیں لانے یا تا بیڑے رونے نالوں چپ چنگی یا تا نعرہ لانا تے پھر کفر نوں پتہ لگے کہ محمد عربی دے غلام بیٹھے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور جھلیو اے ہی تا نعرہ ہے حرارت پیدا ہوندی کہ نہیں اندر ہوندی کہ نہیں پیدا اے تا مردہ دل دی ادھی سانس بھی نکل چکی ہوئے تا جناب اندر حرارت پیدا ہو جاندی اور اقبال ہاں جی اور جناب اقبال کہندا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ ہے جی اے نعرہ ہوئے تے بارڈر کھلے ہوئے فلسطین وال تے جے اسرائیلی نہ نسن تا پھر گل تا بندی رہی نا اے خالی جذباتی گلہ نہیں ہے جلیو اے خالی جذباتی گلہ نہیں ہے اساں تا عملی ویکھیا نا اساں تا فیض آباد وچ ویکھیا کی سی ساڈے کول ایک نعرہ ہی تسی اور کی ہے اج ساڈے کول کی ہے ایک کو نعرہ ہی تا ہے تے قیامت والے دن ساڈے کو کی ہونا ایک کو نعرہ ہی تا ہونا میں دیکھ رہا جڑے دور احباب کھڑے نا پیر صاحب نو اپنے ہون دا یقین دلا رہے ہیں بھئی جناب اے دو ہاتھ چک کے جناب اسی بھی موجود ہاں تے جناب قیامت والے دن جدوں اسی پھسے ہونا تے جناب امام الانبیاء دی موجودگی ہونی تے اساں بھی دونوں ہاتھ کھڑے ہو کے کہنا یا رسول اللہ اسی بھی دنیا والے موجود ہیں جڑے دنیا تے بھی کہندے سن لبیک تے قیامت والے دن بھی کہندے ہیں لبیک رسول اللہ لبیک یا 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 رسول اللہ لبیک فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے جی اور حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے آج منکر ان سے التجا نہ کرے اور چلے ایتھے محبت کر کے لاؤ اے تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ نعرے نال اے نعرہ کسے دے پیو دا نہیں نا حضرت صاحب دے ابا جی دا نہ میرے ابا جی دا اے نعرہ حضور دا اس دنال کسے نو جے کسے دے ڈیڈ پیڑ ہے تو اپنا جا کے چیک اپ کراوے کہ اس دنال کی بنے ہاں اس نعرے نال کسے نو پیڑ نہیں ہونی چاہیے اے نعرہ اسے نہ اپنے پیو دا نعرہ لوانا یا تے نہ لوانا اسی ایک کوئی گل کریں گے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا اس نعرے دا مل تا چلے ہو پھر حضور دی بارگاہ ہونی تے پھر اتھے پینا نا اس نعرے نال کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو ہوندی تو اپنا چیک اپ کرائے ایک باری روک کے ضرور اپنے آپ نو پوچھے کہ میں کس دی مخالفت کر رہا میں کی کرن جا رہا ایک باری روک کے اپنے آپ نو ضرور پوچھے اس سے نعرے نال تا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ بس کی سمجھو گل حضور نال محبت کرنی دائیں بائیں نہیں دیکھنا حضور نال محبت کرنی اور بھائی اسی صحابہ نو منیا تے حضور دی وجہ نال منیا آل بیت نو بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا اساں جس نو بھی کائنات وچ منیا حضور دی وجہ نال منیا کس دی وجہ نال منیا حضور دی وجہ بیٹھ جاؤ بھی تانوں زیادہ جلدی میرے نال بیٹھ جاؤ سارے خاموش بھائی اے تسی بھی بیٹھ جاؤ اسٹوڈیو
کیا بات 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 نانا جی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں جی کل کیے جی یوم تکبیر ہے، میں کہا مزہ تھا یوم تکبیر سی کہ تسی بھی آندے اسی بھی کسے پیچھے صاحب سے حضرت صاحب رنال آ جاندے جناب کل شارع دستور ہوندہ تے وہ بکسا جناب ساڑھے سربراہاں دے ہاتھے چوندہ تے وہ کہندے بھئی ان فلسطین دی ختم ظلم، اگر آئندہ تو بات کسی نے ظلم کیتا تو پھر آیا اے لوگ مذاق بڑھانے سن، میں کہا نہیں آیا تا یہ آج اجڑ گئی نا۔ کل رفاہ بارڈر دے اندر جناب انہوں نے اس دے اندر کیمپا دے اندر مسلمان جتے پناہ گزینن اتھے بھی بم چلا دیتے لیکن کوئی گل کرنا والا نہیں۔ اس واسطے کسی نے گل کرو تو وہ کہیں گے جی آپ جناب یہ بات کر رہے ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، آپ فلاں ہیں۔ میں کہا امام الانبیاء نے ایک حج کی تھا، کتنے حج کی دن بھائی، کتنے حج کی دن؟ تے پوری قوم حج واسطے نستی جا رہی، ایک حج کی دانا حضور نے پوری قوم حج واسطے دے امام الانبیاء 27 غزوات خود تلوار پکڑ کے گئے، یہ آج تک دسے ہی نہیں، یہ کیوں دسن گے جناب؟ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، کرتے ہیں غلاموں پہ غلامی پہ رضامند۔ اقبال کہتا ہے غلامن غلامی تے رضامند کرن دے انہاں بہانے رکھے ہوئے، نہیں نہیں جی اسلام امن سے پہلا، بالکل پہلا اسلام امن سے، لیکن اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو، اسلام امیہ کو بدر میں لا کر دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے، یہ کسی نے نہیں بتایا۔ ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے جب کعبے کے اندر داخل ہو، کہتا ہے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، من داخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن، جس نے آج دروازہ بند کیا اس کو بھی امان مل گئی، جس نے ہتھیار پھینکا اس کو بھی امان مل گئی، جس نے جناب بیت اللہ میں پناہ لی اس کو بھی امان مل گئی، جو حضرت ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی، جو حضرت حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی۔ لیکن امان تب دیتا ہے، لیکن اگر خندق پھلانگ کر عمر بن عبد ود سامنے آ جائے تو مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ ان الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا مرحب تو مرحب ہوئے گا، لیکن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا جھاڑیاں دا شیر۔ اے نہیں اسلام کہندا، اسلام دا نوجوان کمال، اسلام نے کس کو مروایا بھئی ابو جہل نو؟ کس کو مروایا؟ اسلام دے وڈے دا وڈے، اسلام دے بچے بھی نہیں مان، بچے کو مروایا نا ابو جہل، حضرت معاذ اور حضرت معوذ کو، ہاں جی اسلام دے وڈے، اور اسلام دے بڑے بھی نہیں مان۔ جنگ یرموک کے حضرت عمر بن مادی کرب اے خون حرارت پیدا کرن واسطے گلاں سنا دیا، کیونکہ گل ہی کوئی ہے کہ حضور دی گل اور حضور دے غلاماں دی گل اوتھی گل ختم ہوئے گی، ارا برا کنک کرا کرائی کریمن ندرا، جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے آپ دی برکت نہ آپ دے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ 86 سال دی عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی، جناب روم بھی سپا سالار آیا جڑا 2000 دے مقابلے کلا مقابلہ کردا سی، ایڈا پہلوان سی، جو ہیکل گھوڑے ہوتے سوار، تاریخ اچھ لکھیا حضرت عمر بن مادی انہیں کیا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنا والا؟ 86 سالہ صحابی حضرت عمر بن مادی کرب چھاڑ ماری تے ایک میدان اچھا گئے، آپ نے آکے نا اس نے گھوڑے دی دم پکڑ لئی، آپ نے فرمایا جنگ بات چوئے گی، پہلے جنا تک گھوڑا ہلا کے دکھا۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی کاٹ سنی نا، حضرت فاروق اعظم نے کیا عمر بن مادی کرب میں نو اپنی تلوار بھیجو، وہ مدینہ پاک گئی، حضرت فاروق اعظم نے ایک مجاہد نو تلوار دیتی، فرمایا جاؤ جا کے چلاؤ، وہ واپس آئے، فرمایا پوچھا کیسی تلوار چلتی؟ سنیا بڑی تیز ہے، عمر بن مادی کرب دی، انہوں نے کہا جناب باقی تلوارہ طرح کوئی خاصیت اس کی کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت عمر بن مادی کرب نو، فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دے بڑا شورہ سنیا سی، بڑی چرچے سنے سن، بڑی مشہوری سنی سی، کوئی نہیں اتنی تیز چل دی۔ انہوں نے خط جواب لکھیا، انہوں نے کہا فاروق اعظم اے امیر المومنین، عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا۔ ہاں مومن دے ہاتھ ایک پاور ہے، مومن دی ایک اپنی پاور ہے، اور اسلام ایک اپنی پاور رکھدا کہ رکھدا کہ نہیں رکھدا؟ اے تا 313 نال جناب لٹا کے رکھ دینا، اس دی ایک اپنی پاور ہے، لیکن اقبال کہندا کہ سونا تہذیب حاضر کے گرفتار، سونا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہندا کہ غلامی جڑی نا کتے نال بھی بیڑی، اس واسطے کہ میں کسے کمزور کتے، اقبال کہندا میں کسے کمزور کتے نو نہیں دیکھیا کہ وہ تگڑے کتے
دے کے لمے پیا ہوئے ہو مقابلہ ضرور کردا وہ اپنی کھوریاں ضرور کردا ہاتھ پیر ضرور ماردا کہندا غلامی لیکن کہندا کتے نال غلامی بیڑی لیکن کہندا سننا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی اقبال کہندا غلامی نالوں بھی بیڑی بے یقینی کہ ہم جائیں گے تو مدد آئے گی کہ نہیں بھائی تم فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں کردوں سے قطار اندر قطار بھائی پہلے میدان لانا پہندا یہ بابا جی گھر بیٹھے رہندے تو فیض آباد میں ہو جانا سی جس دا درد قیامت تک ہے اپنے انومی تے پرایاں نو جی روٹی کون دیتا ہے میں کہا فقیرہ کو پوچھو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا اور جب بھیک دینے کو وہ سرے کوئے گدائیں آئی لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے ایتے جناب ماڑے دی گل نہیں ایتے جناب ایتے جنہوں تے یقین ہی کوئی نہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ بس حضور دی محبت اور انے با گل کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا اور کیویں کرنا بھائی انے با کرنا اور اے بھی نہیں دیکھنا جی وہ کیوں نہیں کردا اس واسطے کہ ہر ایک دی جناب بس جی نہیں حضور نال پیار کرے اے تے رب چن چن کے بندے دیندا ہاں جی چن چن کے کھڑے کردا اے ہر ایک دا واسی ہوتے بڑے بڑے لوگ موجود سن لیکن ایم اقبال نے تھوڑی کیا جدو این لٹان لگا قبر جناب جدو سارے حضرت جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی کھڑے علامہ اقبال کھڑے بڑے بڑے لوگ کھڑے اقبال پریاں وچ کھڑے تے اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی گلاں ہی کردے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا اے جناب اور پھر علامہ اقبال نے جدو آخری بند کھولے نا غازی علم الدین دے قبر تے سارے نو باہر کر دیتا اقبال کہنا باہر نکلو میں گل کرنی غازی علم الدین نال باہر جناب جدو بند کھولے تے غازی صاحب دے چہرے دے قریب اپنا چہرہ لے گیا اور پھر چھال مار کے اقبال باہر نکلیا لوگوں نے پوچھا کی ہویا علامہ صاحب انہوں نے کہا کچھ نہیں ہویا میں غازی علم الدین نو کیا کہ جدو حضور آن تا میرا سلام پیش کری تے غازی صاحب نے کہا میں نو کیا کہ اقبال جلدی باہر نکل حضور آنا رہے جلدی باہر نکل بہترین بات ہے ایمیں ہو جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب حکیم الامت ہوئے شاعر مشرق ہوئے علامہ بھی ہوئے ڈاکٹر بھی ہوئے پھر جناب ہر سٹیج سے بھی پڑھے جا رہے ہوئے کہ او کبھے شاہ جی اسی گلنا کرتے رہ گیا ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا ہاں گلے بس حضور ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ ہیں جی قدر و قیمت میں حرم سے بڑھ کر ہے جن کا خون بس آخری بات میں اقبال دے کلام تے آخر ختم کر جاما اقبال کے انداز جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہی سہرگاہی اور نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی ہاں جناب اتنی بات ہے اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینو حضور دی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور ہر رشتے تو بڑھ کر حضور نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اسی تو دعا لے